اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مذہب شناسی کے سلسلے کلام اپنے 8ویں مرحلے میں عقائد کے موضوع پہ داخل ہوا ہے۔ موت کی حقیقت پر ہلکی پھلکی مختصر گفتگو کے بعد انسان کے اس دنیا میں اللہ کی طرف سے اس دنیا میں آنے کے بعد سے جو اس کی حیات کے تکامل اور پیش رفت کے کا جو سلسلہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، اس میں ایک مرحلہ برزخ کا ہے۔ برزخ اس کے ورڈ میننگ جو ہیں یہ یعنی برزخ یعنی دو چیزوں کے درمیان جو چیز ہوتی ہے، بیچ والی چیز کو برزخ کہا جاتا ہے۔ مثلا دو چیزیں لائن سے جا رہی ہوں، ان کے بیچ میں کوئی چیز ہو تو وہ برزخ کہلاتی ہے۔ جیسے سورہ رحمان میں ارشاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ خوب دو دریا جن کے بیچ میں ایک کوئی چیز ہے، برزخ ہے، فاصلہ ہے، لا یبغیان، اور یہ پھر آپس میں ملتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے اوپر نہیں چڑھتے ہیں قریب ہونے کے باوجود۔ بہرحال یہ لفظی معنی ہے، اما اصطلاح عقائد میں اعتقادی ٹرمینالوجی کے حوالے سے برزخ یعنی ایک ایسا مقام، ایک ایسی جگہ جہاں انسان اس دنیاوی زندگی کے اختتام یعنی موت کے بعد اور قیامت سے پہلے یعنی قیامت واقع ہونے سے پہلے اور موت کے بعد کے عرصے میں جس جگہ میں انسان کو رکھا جائے گا وہ کہلاتی ہے جگہ برزخ، اس کا نام ہے برزخ۔ روایات میں، آیات میں اس چیز کی طرف وضاحت سے یہ بات آئی ہے، اس چیز کی بات ہوئی ہے کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور دنیاوی زندگی کا جب خاتمہ ہوتا ہے تو موت کے بعد اور قیامت ہونے سے، واقع ہونے سے پہلے جس جگہ میں انسانوں کو رکھا جائے گا اس جگہ کا نام ہے برزخ۔ اب یہ بات ہے کہ برزخ کس طرح کی جگہ ہے، وہاں کس طرح کی زندگی ہے اور وہاں انسان کس طرح رہے گا اور کیا کام ہوں گے اس کے وہاں پہ، یعنی دنیا کی زندگی کی طرح وہاں بھی کوئی ذمہ داریاں ہوں گی یا نہیں، اچھے یا برے اعمال انجام دینے کی وہاں پہ یہ انسان کے لیے یہ اس کے اختیار میں ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور پھر وہاں مثلا انسان اسی جسم اور روح کے ساتھ سیم دنیاوی زندگی جیسی ہوگی یا ایک الگ زندگی ہے، وہاں پر صرف روحانی ایک زندگی ہے، اور جسم تو انسان کا قبر میں اور یا زمین میں جو ہے چند سالوں بعد گل سڑ کے جو ہے بہت سیدھا ہو کے ختم ہو چکا ہوتا ہے، مٹی میں تبدیل ہو چکا ہوتا ہے، مختلف عناصر میں چینج ہو چکا ہوتا ہے۔ تو برزخ کی زندگی کس طرح کی زندگی ہے؟ آیا برزخ کی زندگی میں روح اور جسم دونوں ہوں گے، یا ان کی صرف روحانی زندگی ہے، یا ان کے جسم ہے لیکن دنیاوی جسم نہیں ہے بلکہ اس سے ملتا جلتا کوئی اور جسم ہے جو دنیاوی جسم کی کوالٹیز نہ رکھتا ہو سکتا ہے جیسے جسم مثالی ہوتا ہے۔ جسم مثالی دیکھیے گا، ایک ریئل مادی جسم ہے جس سے ہم چھو سکتے ہیں اور اس کی اپنی کوالٹیز ہیں، لیکن ایک جسم مثالی کہلاتا ہے، یعنی اسی مادی جسم کی صورت جو ہمارے ذہن میں آتی ہے۔
یا خواب میں ہم جو مثلاً دیکھتے ہیں، ہم اپنے خود کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسری چیزوں کو، تو خواب میں جو ہم جسم دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ نظر تو ہمیں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ مادی جسم کی طرح ہے، شکل و شمائل اور صورت، لیکن حقیقت میں خواب میں جو چیز ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے وہ مادی جسم نہیں ہے، مادی جسم کی خصوصیات کے ساتھ ہمارے ذہن میں نہیں آ رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ ایک مثال ہے مادی جسم کی، یعنی مادی جسم کی ایک صورت ہمارے ذہن میں آ رہی ہوتی ہے، اس کی مثال ہمارے ذہن میں آ رہی ہوتی ہے۔ خیر، برزخ کیا ہے؟ برزخ ایک وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے جہاں پر انسان موت کے بعد اور قیامت سے پہلے وہاں رکھا جائے گا۔ وہاں کی پاسبلٹیز کیا ہیں، وہاں انسان کیا کچھ کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا ہے، گناہ اور ثواب کے کام وہاں انجام دے سکتا ہے یا نہیں، متعدد سوالات ہیں۔ میں صرف شارٹ اس 20 منٹ کے جو ہے کلپس کے اس میں جو آ سکتا ہے، جو مہم پوائنٹس ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اکثر علماء کا فرمانا ہے برزخ میں انسان جسم مثالی کے ساتھ رہے گا، یعنی مثالی جسم کے ساتھ، انسان کی روح مثالی جسم کے ساتھ ہوگی، اور وہاں پہ برزخ میں در حقیقت وہ ایک قیامت سے پہلے ایک چھوٹی سی حساب کتاب کی جگہ ہوگی۔ اس دنیا میں جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے، اچھے راستے پہ چلے، جنہوں نے اپنی روح کو آلودہ نہیں کیا، گناہوں سے گندہ نہیں کیا، اپنی روحانیت، انسانیت اور ایمان کے بالا ترین مقامات پہ فائز رہے، یا کم سے کم مومن رہے، تو کہتے ہیں برزخ میں وہ ایک آسودہ اور اچھی زندگی ہوگی ان کی، یعنی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن ایمان مومن نہ ہوں یا ایمان کمزور ہو، کچھ خطائیں، گناہیں اور لغزشیں ان سے سرزد ہوئی ہوں، تو برزخ کی زندگی میں انسان کو سزا کاٹنا شروع کرے گا انسان، اور انسان کو سزائیں ملنی شروع ہوں گی، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ جو مومن انسان ہے وہ برزخ میں اپنی سزاؤں کو کاٹ کے آخرت کے مرحلے تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کے گناہ دھل چکے ہوں گے، اس کے کافی گناہ یعنی مٹ چکے ہوں گے، ختم ہو چکے ہوں گے۔ نتیجے میں مومن انسان کے لیے برزخ اپنے گناہوں کو اللہ انسان کے گناہوں کو ایسے اسباب اور سزائیں یا جو بھی ہے فراہم ہوں گے، مراحل ہوں گے، جن کی وجہ سے وہ جو ہے اپنے گناہوں کو ختم کرنے کا ایک موقع ملے گا اس سے، اور نیکیاں بھی جو دنیا میں اگر نیک راستے پہ تھے اس کو تکمیل کرنے کا ایک موقع بھی فراہم کیا جائے گا اس سے۔ مثلا دنیا میں کوئی اچھی تعلیم حاصل کر رہا تھا، یا عبادت اور اللہ کی بندگی اور معرفت اور نیک کاموں پہ جو ہے اس نے اس کا ارادہ تھا، تو کہتے ہیں یہ ارادے وہاں اسے پورے کرنے دیے جائیں گے، اور اس سے تعلیم دی جائے گی، اور اس کو عبادت اور معرفت کے مواقع اور اسباب فراہم ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ اپنے ان نیک اہداف کو پایۂ تکمیل تک پہنچا سکے گا۔ نتیجے میں برزخ کے مسئلے میں یہ ہے کہ انسان مثالی جسم کے ساتھ برزخ میں رہے گا، اور نیک اور مومن لوگوں کی زندگی وہاں دکھ اور پریشانی سے خالی ہوگی، ایک اچھی زندگی ہوگی، اور کوئی تکلیف اور پریشانی ان کو وہاں نہیں ہوگی۔ لیکن جو خطا کار ہوں گے یا جان بوجھ کے جنہوں نے ہدایت آنے کے باوجود، ہدایت پہنچائے جانے کے باوجود نظر انداز کی اور گناہ پہ گناہ کیے، لیکن ایمان کے درجے پہ فائز تھے، تو ان کو وہاں ایک موقع ملے گا کہ وہ اپنے گناہ جو ہے سزائیں کاٹنے کے ذریعے سے ختم کریں، اور یوں حتیٰ یہ گناہوں کے سزاؤں کو جو ہے اللہ، یہ بھی اللہ کی رحمت کا ایک پروسیجر ہے کہ انسان موت کے وقت اور موت کے بعد
برزخ کی زندگی میں اس کو یہ موقع ملے کہ اپنے گناہ ختم کر سکے. یہ جو تکلیفیں آئیں گی ان کو جھیل کے، ان کو برداشت کر کے، ان کو تحمل کر کے انسان جب قیامت کے لیے آمادہ ہو چکا ہوگا تو در حقیقت اس کے وہ اپنے ایک گناہوں کا اس کا بوجھ ہلکا ہو چکا ہوگا اور قیامت میں حساب کتاب کا مرحلہ آسانی سے گزرے گا. در حقیقت برزخ کی جگہ بھی اس دنیاوی زندگی کے بعد آخرت اور اخروی زندگی کے لیے آمادہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک بہترین وسیلہ ہے. ہم برزخ کے پروسیجر سے گزر کے بہتر طور پہ قیامت کی زندگی پر کے میدان میں ہم قدم رکھ سکتے ہیں. برزخ کے وجود پر دلائل کیا ہیں؟ متعدد آیات اور روایات میں برزخ کے وجود پر جو ہے بات ہوئی ہے، اور یہاں تک کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے جو شفاعت کے منصب پر فائز ہیں وہ کچھ ایسے مومن جو کسی بھی انسانی کمزوری کی وجہ سے کچھ غلطیاں، خطا اور گناہ سرزد ہوئے تو وہ اگر توبہ کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں یا ائمہ علیہ السلام کی نگاہ کرم سے ان کو شفاعت نصیب ہوگی تو ائمہ علیہ السلام نے فرمایا برزخ کی تیاری آپ نے خود کر کے آنی ہے. ہماری شفاعت بھی نصیب ہوگی تو مومنین کے لیے وہ بھی قیامت میں ہوگی. چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے متعدد روایات آئی ہیں کہ جہاں مولا فرماتے ہیں برزخ میں ہم کچھ نہیں کریں گے، برزخ میں شفاعت اور یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ صرف قیامت کے لیے رکھی ہیں. برزخ میں اگر کوئی ایک اچھی زندگی چاہتا ہے کہ کوئی تکلیف نہ ہو تو پھر دنیا میں ہی اپنے جو ہے بوجھ کو ہلکا کریں، گناہ سے محفوظ رہیں، باز رہیں اور خود ہی برزخ کے لیے اپنے لیے ایک اچھی زندگی اور اچھے اعمال یہاں سے بھیجیں تو اچھی ہوگی. لیکن اگر جو گناہگار ہوگا تو وہ پھر برزخ کی زندگی میں برزخ کے مقام پہ وہ اپنے اعمال کا جو ہے ایک طرح کا جو ہے وہ سزا وہاں اس کو ملے گی، اور وہاں پھر شفاعت کا وہ بھی نہیں ہے، شفاعت کا مقام بھی نہیں ہے. خوب، اب سوال یہ ہے کہ برزخ میں مادی بدن ہوگا یا نہیں؟ عرض کیا مادی بدن بالکل ہی نہیں ہوگا. ہاں شعور اور آگہی ہوگی، چونکہ انسان کی شخصیت اور اس کی فردیت جو ہے روح کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. جسم مثالی اور روح کے ساتھ انسان آگاہانہ طور پہ شعور کے ساتھ وہاں زندگی بسر کرے گا. حتیٰ اس دنیا کی مادی آنکھ کے بند ہونے کے بعد وہاں تو حقیقت کی جو ہے زیادہ قریب سے انسان مشاہدہ فرمائے گا اللہ کی قدرت اور اللہ کی حکمتوں کا. تو انسان اپنے شعور کے اس دنیا کے نسبت زیادہ ترقی اور آگے کے منزلیں طے کر رہا ہوگا. شعور کی لحاظ سے انسان ہر قیامت کی انسانیت، خدا، نبوت اور دین اور تمام تعلیمات اور افکار اور نظریات پہ ایک اعلیٰ علمی مقام پہ فائز ہوگا. انسان وہاں اپنے شعور اور آگاہی کے ساتھ مثالی بدن کے ساتھ زندگی کرے گا. اب سوال یہ ہے کہ برزخ میں کتنا عرصہ رہے گا؟ جی یہ اس کی کوئی معین لمیٹڈ حد بیان نہیں ہوئی ہے. مثلا حضرت آدم کے دور میں یا پہلا انسان جو اس دنیا میں آنے کے بعد پہلا انسان جو اس دنیا سے چلا گیا، اس کے برزخ کا دورانیہ اور عرصہ بہت لمبا ہوگا. لیکن فرض کریں مثلا قیامت سے کچھ عرصہ پہلے جو انسان اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کا برزخ کا دورانیہ اور عرصہ بہت
کم ہو سکتا ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان کس عصر میں، کس زمانے میں اس دنیا میں آتا ہے اور پھر یہاں سے چلا جاتا ہے. اسی لحاظ سے برزخ کا عرصہ لمبا یا مختصر شارٹ ہو سکتا ہے. اور برزخ کے متعلق سوال جو مین نکات ہیں، برزخ میں ہم داخل ہونے سے پہلے موت کے بعد قبر کا مسئلہ ہے. قبر یعنی وہ جگہ جب انسانی دنیاوی زندگی ختم ہو جاتی ہے، ہماری باڈی، ہمارا جسم بالکل اصطلاح میں مردہ جب کہلاتا ہے، جب اس سے روح علیحدہ ہوتی ہے، جدا ہوتی ہے، تو پھر انسان جو ہے اس زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے تاکہ اس کے جسم کے سڑ جانے سے، اس کی جو ہے عفونتوں سے اس کی بو جو ہے زندہ انسانوں کو جو ہے پریشان اور ان کو ڈسٹرب اور بیمار نہ کرے، لہٰذا انسان کو زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے. اور اسی کو کہتے ہیں قبر، جہاں انسان کو مرنے کے بعد رکھا جاتا ہے. خود قبر میں رکھنے کے لحظے سے لے کے جو ہے برزخ میں پہنچا دیے جانے تک کا جو اصل مسئلہ ہے، خود قبر میں بھی کئی مرحلے ہوں گے. جیسے ہی قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کی پہلی رات، اور جو ہے اس میں جو ہے جو پیش آئیں گے، سب سے پہلے فشار قبر کا مسئلہ پیش آئے گا. اس کے بعد سوال، فرشتے آئیں گے جسے اصطلاح میں ہم نکیر و منکر کہتے ہیں. یہ جو ہے انسان سے سوالات، یعنی ایک طرح کا اس سے انٹرویو لیا جائے گا کہ آپ کون ہیں اور آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کس نبی کی امت میں ہیں، آپ کا رب اور خالق کون ہے. یعنی پورے انسان کے ایمان اور عقیدے اور اعمال کے متعلق، یعنی ایمان، عقیدہ اور عمل کے متعلق انسان سے پہلا جو سوال نامہ انسان کے سامنے پیش کیا جائے گا وہ قبر کا مقام ہے. فشار قبر کا مطلب ہے پریشر، یعنی انسان جب گناہ گار ہوگا تو ہم روایات کے مطابق جیسے ہی قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر وہ محدود چار دیواری جس میں لمبائی چوڑائی انسانی جسم کے لمبائی چوڑائی کے مطابق ہوگی. اب یہ دونوں طرف سے زمین جو ہے انسان کو اپنے اس میں لے گی، دباؤ میں. دونوں طرف سے جب انسان کو دبایا جائے گا، پریشر آئے گا، تو انسان کی ہڈیاں جو ہے مٹی ہوں گی، مٹی میں تبدیل ہوں گی، ریزہ ہوں گی. اور یہ قبر کا ایک پریشر پڑے گا کہ گویا یہ پریشر بتائے گا کہ اس دنیا کے میں ایمان اور عمل صالح کو ترک کرنے کے بعد انسان نے جن حقیقتوں کو نظر انداز کیا، اس کا ایک ہلکا سا اللہ کی قدرت کا، اللہ کے اقتدار کا ایک جلوہ فشار قبر کی صورت میں پیش آ سکتا ہے. برزخ اور دنیا کا باہمی تعلق کیا ہے؟ سوال و جواب قبر کے اور قبر کا فشار، جیسے ڈیفینیشن کی آپ کے خدمت میں، یہ پریشر اور فشار کس طرح سے انسان کے لیے پیش آ سکتا ہے، روایات کی روشنی میں عرض کیا آپ کی خدمت میں. اب آخری نقطہ اس گفتگو میں، یعنی برزخ کی گفتگو میں آخری ایک سوال یہ پیش آ سکتا ہے، دنیا اور برزخ کا کیا تعلق ہے؟ جی، دنیا کا، انسان کی دنیاوی زندگی کا آخری سرا جو ہے دنیا ہی سے جڑتا ہے، ملتا ہے، اور برزخ کا بھی پہلا سرا دنیا سے جڑتا ہے. یہ قبر جو ہے دونوں کے ایک کے اینڈ اور ایک کے آغاز کا جو ہے مقام ہے قبر، یعنی دنیاوی حیات کا اینڈ اور برزخ کی دنیا اور زندگی کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے.
برزخ کی زندگی کا دنیا کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ جی بہت تعلق ہے۔ انسان حتیٰ برزخ سے اٹھ کے آ کے اپنے رشتہ داروں کو کسی بھی جاننے والے کے خواب میں یا زندہ بھی آ کے ان کو کچھ بھی مشورہ دے سکتا ہے، حتیٰ اپنی جو خطائیں ہیں کسی کا حق گردن پہ ہے تو اس کو جو ہے دور کروا سکتا ہے، اور برزخ کی زندگی ہی میں انسان کے لیے اپنے جو واجبات چھوٹ گئے ہیں ان کو حتیٰ دوبارہ بجا آوری کی ایک مہلت مل سکتی ہے برزخ کی زندگی میں۔ لہٰذا برزخ کی زندگی اور دنیا کی زندگی کا ایک تعلق یہ ہے کہ قیامت ہونے سے پہلے برزخ میں بھی اپنے نیک اعمال کو انسان ایک طرح سے بڑھا سکتا ہے، نیک اعمال کی فہرست کو بڑھا سکتا ہے، لیکن خود نہیں، جبکہ اس کے وارث یا اس کے چاہنے والے یا اس کے جاننے والے جو ہوں گے ان کی طرف سے جو اس کے اعمال بجا لائے جائیں گے، اسی لحاظ سے اس کا نامہ عمل یعنی بالکل بند نہیں ہو چکا ہوگا، جبکہ قیامت میں انسان کا نامہ اعمال مکمل کلوز ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن دنیاوی اور برزخ کی زندگی کے اینڈ تک انسانی اعمال کی فائل کلوز نہیں ہو چکی ہوتی ہے، وہ کھلی ہے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔